نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسی صدارت پر جلوگر صدر محترم اور معزز حاضرین کرام، ہمارا ملک ہندوستان پیار و محبت کا گہوارہ ہے، امن و آشتی کا علم بردار ہے، اخوت و بھائی چارہ اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کے رگ و ریشے میں بسا ہوا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا نعرہ ہمارے پیارے وطن کا تر امتیاز ہے۔ یہاں ہر دھرم اور ہر مذہب کے ماننے والے اور تمام ذات پات کے لوگ آپسی ہمدردی و محبت اور بھائی چارہ و امن کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، خوشی و مسرت کے موقعوں پر ہر عید و تہواروں میں ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ یہی ہندو مسلم ایکتا اس ملک کی پہچان اور گنگا جمنی تہذیب اس ملک کی شان بان اور آن ہے۔ محترم حضرات، صدیوں سے ہندو مسلم اس ملک میں ساتھ رہتے آئے ہیں، انہوں نے ہر لحاظ پر آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملک کی خدمت کی ہے۔ جب ہمارے ملک کو سفید فام گوروں نے اپنے قبضہ و تسلط میں لے لیا اور یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہندوستانیوں کے خون سے انہی کی سرزمین کو لالازار بنا دیا، ان کی عورتوں اور خواتین کی عزت و آبرو کو نیلام کیا گیا، تو ان ہولناک حالات میں بھی اپنے پیارے ملک کو آزاد کرانے میں تمام دھرموں کے ماننے والوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف بغاوت بلند کیا اور ان گوروں کو ہندوستان سے بھگا کر دم لیا۔ عزیزان گرامی، ایک طرف بھگت سنگھ نے جہاں انگریزوں سے لڑتے ہوئے جلیانوالہ باغ کی تاریخ رقم کی، وہیں سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہادت کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کا سور پھونک دیا۔ رام پرساد بسمل نے انگریزوں کے خلاف رام پرساد بسمل نے اپنی پوری زندگی انگریزوں کے خلاف لڑنے میں گزاری، تو اشفاق اللہ خان اپنے ملک کے خاطر پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے۔ جھانسی کی رانی آخری دم تک انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہی، تو بیگم حضرت محل کی پوری زندگی ملک کو آزاد کرانے والے قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ انگریزوں نے لالا لاجپت رائے کو شہید کیا تو ٹیپو سلطان نے بھی اپنی جان کا نذرانہ دے کر ملک کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ مہاتما گاندھی نے ملک کو آزاد کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ صادر کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی زندگی وقف کی، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے وطن عزیز کو دوبارہ تعلیم و تعمیری میدان میں طاقت و قوت فراہم کی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کو نیا آئین دیا، تو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے ملک کو نیو کلیائی طاقت دے کر دنیا میں اس کی شاخ اور اس کی طاقت کو مضبوط کیا۔ الغرض یہ ایک طویل داستان ہے جس میں برادران وطن کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء قائدین اور بزرگوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں، جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے اس خوشی کے موقع پر ہم ان کو یاد کریں اور ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ میں بھی آپ تمام کو اس خوشی کے موقع پر آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور راحت اندوری کے اس مشہور شہر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔